بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ مشاہدین اعظام، ہماری بات چل رہی تھی غیر مشروع وسیلہ کے سلسلے میں۔ جو لوگ غیر مشروع وسیلہ لیتے ہیں ان کے دلائل اور ان کا جائزہ۔ آخر میں ابھی بات آئی تھی کہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم اس حدیث کے راوی ہیں، لولاک لما خلقت الافلاک۔ تو علامہ ابن تیمیہ نے القاعدۃ الجلیلہ صفحہ نمبر 86 سے 90 اور علامہ صاحبی نے میزان الاعتدال میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 504 میں بیان کیا ہے۔ الصارم المنکی، ابن عبد الحادی نے الصارم المنکی صفحہ نمبر 37 پر اس کا تذکرہ کیا ہے، اور ابن حجر نے لسان المیزان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 359-60 میں اس کا بیان فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور جاہ کا وسیلہ بدعت، جیسے اپنی زبان میں بولتے ہیں نبی کے صدقے، نبی کے وسیلے، نبی کے جاہ سے، یہ سب ایک مفہوم ہے، سب کا ایک مفہوم ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور جاہ کا وسیلہ لینا بدعت ہے، جیسے اللہم اتوسل الیک بنبیک، اللہم بجاہ نبیک اغفر لی، اللہم بحق نبیک اقض حوائجی۔ اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے، اے اللہ میں تیرے نبی کے جاہ سے طلب کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں تو مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ تو اب تیرے نبی کے حق سے یا تیرے نبی کے وسیلے سے یا ان کے صدقے سے میری ضرورتوں کو پوری کر دے۔ یہ مفہوم تقریباً بنتا ہے ان عبارتوں کا۔ یہ بدعت اس وجہ سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا ہے، اور نہ ہی آپ نے اسے قربات میں شمار کیا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین نے اس قسم کا وسیلہ نہیں لیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حاجات طلب کرنا شرک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاجات طلب کرنا، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے آپ کو پکارنا اور آپ سے شکوہ کرنا شرک ہے۔ اس کو اللہ اور رسول نے حرام قرار دیا ہے۔ اس کا شرک ہونا بالکل واضح ہے۔ اگر کسی نے رسول سے کوئی ایسی چیز آپ کی زندگی میں مانگی جس کو صرف اللہ ہی دے سکتا ہے تو یہ شرک ہوگا۔ پھر آپ کی وفات کے بعد آپ کو پکارنا، آپ سے فریاد طلب کرنا اور مشکلات دور کرنے کے لیے آپ سے دعا کرنا کیسے جائز ہوگا؟ اس کو وسیلہ کہنا درست نہیں ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ نبی اکرم کی قبر کی زیارت سے متعلق بدعتیں۔ رسول اکرم کی قبر کی زیارت کے سلسلے میں مشروع یہ ہے اور مسنون یہ ہے کہ آدمی مسجد نبوی میں داخل ہو اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھے، اس کے بعد ریاض الجنہ میں جائے اور اس میں 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھے۔ اگر یہاں موقع نہ ملے تو کہیں پر پڑھ لے۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر اور عمر کو سلام کرے۔ اس کیفیت کی یہ زیارت مسجد نبوی کی زیارت کرنے والے یا مدینہ کے باشندے کے سفر پر جانے والے کے لیے مستحب ہے۔ یہ استحبابیت زیارت قبور کی بابت وارد صحیح احادیث کے عموم سے ماخوذ ہے، لیکن کسی بھی صحیح حدیث میں صرف آپ کی قبر کی زیارت کے لیے جانا اہل علم کے یہاں ثابت نہیں ہے۔ مجموع الفتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 383۔ افسوس ہے لوگوں نے آپ کی زیارت کے سلسلے میں بہت سی بدعتیں ایجاد کر لی ہیں۔
اور زیارت قبر نبوی کی بابت شرعی حدود سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ ان بدعتوں کی تفصیل اس طرح ہے۔ نمبر 1، یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت واجب ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت واجب ہے۔ بہت سے لوگ اس کو حج کا ایک جز مانتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ بنا آپ کی قبر کی زیارت کے حج پورا نہیں ہوگا۔ یہ لوگ دین کے احکام سے جہالت، ضعیف اور موضوع احادیث سے استدلال کرنے کی وجہ سے اس گمراہی میں مبتلا ہوئے۔ عوام کی زبان پر یہ حدیث بہت مشہور ہے، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، سنن الدارقطنی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 278۔ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اور دوسری حدیث بہت مشہور ہے، من حج فزار قبری بعد موتی کان کمن زارنی فی حیاتی۔ یہاں پر یہ الضعیفہ سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 62-63۔ جس نے حج کیا اور میرے مرنے کے بعد میری قبر کی زیارت کی تو یہ ایسے ہے جیسے اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ یہ سندن اور متنن دونوں اعتبار سے منکر ہے، کیونکہ جو آپ کی وفات کے بعد زیارت کرے گا گویا اس نے آپ کی زندگی میں زیارت کی، اور یہ امر مسلم ہے کہ جو آپ کی زندگی میں ایمان کی حالت میں آپ سے ملے گا وہ صحابی کہلائے گا۔ جس نے وفات کے بعد زیارت کی ہے وہ ان کے مقام و مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا، بھلے ہی یہ نیک کام کرنے میں ان کا مشارک ہو۔ القاعدۃ الجلیلہ فی التوسل والوسیلہ صفحہ نمبر 57۔ اسی طرح یہ موضوع حدیث بہت سنائی جاتی ہے، من حج البیت ولم یزرنی فقد جفانی۔ جس نے حج کیا اور میری زیارت نہیں کی تو اس نے میرے اوپر ظلم کیا اور سختی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم و جفا اگر کفر نہیں تو گناہ کبیرہ ضرور ہے۔ یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ آپ کی قبر کی زیارت واجب ہے، جبکہ علماء کے نزدیک مشروع زیارت صرف مستحب ہے۔ تو اس کا تارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جفاکار، ظالم اور آپ سے اعراض کرنے والا کیسے تصور کیا جائے گا؟ الضعیفہ محمد ناصر الدین البانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 61۔ خلاصہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے وجوب کا عقیدہ قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ نمبر 2، مسجد نبوی میں اجازت مانگنے والے کی ہیئت میں داخل ہونا۔ ابو الحسن شاذلی کی کتاب میں ہے کہ یہ جب مدینہ آیا، اللہ اس شہر کو مشرف رکھے اور مدینہ کی حفاظت کرے، تو حرم کے دروازے پر دن کے اول حصہ سے دوپہر تک ننگے سر اور ننگے پاؤں کھڑا رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر رہا تھا۔ اس کی بابت اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ جب اجازت دی جائے گی تب میں داخل ہوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 53۔ اے ایمان والو، جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے تم نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو۔ روضہ شریفہ سے آواز آئی کہ داخل ہو جا۔ الصوفی المجاہد والعارف باللہ عبد الحمید محمود صفحہ نمبر 79-80۔ یہ بدعت منکر اور
یہ بدعت اور منکر ہے۔ کسی بھی عالم نے یہ بات نہیں کہی ہے۔ اس آیت سے استدلال ہی غلط ہے۔ آپ کی وفات کے بعد دخول کو زندگی میں آپ کے گھر میں داخل ہونے پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ داخل ہونے والا مسجد میں جاتا ہے، چاہے دخول زندگی میں ہو یا وفات کے بعد۔ مسجد میں جانے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں۔ اگر یہ مشروع ہوتا تو صحابہ اس پر عمل کرتے۔ نمبر 3، آپ کی قبر کی زیارت کے وقت کھڑے ہونے، سلام کرنے اور دعا کرنے میں خاص ہیئت کا التزام کرنا۔ بعض لوگ نبی اکرم کی قبر شریف کے سامنے نماز پڑھنے والے آدمی کی ہیئت میں کھڑے ہوتے ہیں، داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھتے ہیں۔ یہ ہیئت صرف نماز ہی میں جائز ہے۔ بہت سے لوگ سلام کے وقت حد سے آگے بڑھتے ہوئے آپ کی قبر کی طرف منہ کر کے دعا مانگتے ہیں۔ ایسا کرنا جائز نہیں۔ اس کو میں نے 1985 سے 1989 تک دیکھا ہے، جب میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں زیر تعلیم تھا۔ بہت سارے لوگ وہاں ریاض الجنہ میں کھڑے ہو جاتے تھے، یا کہ پولیس کی ڈر سے بھی ڈرتے ڈرتے کھڑے رہتے تھے، اور اسی ہیئت میں دعا کرتے تھے، درود و سلام بھی بھیجتے تھے، یا کچھ بھی کرتے رہے ہوں۔ اسی طرح بہت سے لوگ آپ سے ایسی چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں جن کو صرف اللہ ہی دے سکتا ہے۔ نمبر 4، حجرہ کو تبرک کے لیے چھونا، اس کی کھڑکیوں کو چومنا اور اس کا طواف کرنا، یہ سب عبادات ہیں، اور کعبہ کے علاوہ کسی دوسری جگہ یا مسجد کو نہ تو چوما جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کا طواف کیا جا سکتا ہے، اور کعبہ میں رکن یمانی کا استلام کیا جاتا ہے اور حجر اسود کو چوما جاتا ہے، اور بس۔ جیسے پورے کعبہ کی جو عمارت ہے اس کو نہیں چوما جاتا ہے، حجر اسود کو چوما جاتا ہے۔ نمبر 5، زائر کا یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل کے احساسات اور نیتوں کو جانتے ہیں۔ ابن الحاج اپنی کتاب المدخل میں لکھتے ہیں کہ ہمارے علماء کا کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنے والا یہ محسوس کرے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہے، جیسے آپ کی زندگی میں کھڑا ہوتا تھا۔ آپ کی موت اور زندگی میں کوئی فرق نہیں، یعنی آپ اپنی امت کے احوال، ان کی نیتوں، دل کے احساسات اور ان کے عزائم کو جانتے ہیں۔ کوئی چیز آپ پر مخفی نہیں ہے۔ المدخل ابن الحاج جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 258 259۔ یہی مؤلف ایک دوسری جگہ لکھتا ہے، زائر کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنی حاجات اور گناہوں کی مغفرت کا تذکرہ زبان سے کرے، بلکہ صرف اپنے دل میں ان کا استحضار کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حوائج اور ضرورتوں کو جانتے ہیں، ان پر اپنی جان سے زیادہ رحم کرنے والے اور اپنے اقارب سے زیادہ شفیق ہیں۔ المدخل ابن الحاج جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 264۔ یہ عقیدہ رکھنا تو آپ کی زندگی میں جائز نہیں تھا، آپ کی وفات کے بعد کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ کیونکہ غیب کا علم اور دل کی چھپی ہوئی باتیں صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ اس کو کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے مناسب بھی نہیں ہے کہ اس کو اس سے متصف کیا جائے۔ اللہ نے فرمایا ہے، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہہ دو آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ
वलौ कुन्तु आलमुल गैब लस्तक्थरतु मिनल खैरि वमा मस्सनी अस्सू इन अना इल्ला नज़ीरुन व बशीरुन लिक़ौमिन युमिनून। सूरतुल आराफ आयत नंबर 188। तुम कह दो कि मैं खुद अपनी ज़ात खास के लिए किसी नफा का अख्तियार नहीं रखता और न किसी नुकसान का, मगर उतना जितना अल्लाह ने चाहा। अगर मैं गैब की बातें जानता तो मैं बहुत से मुनाफे हासिल कर लेता और कोई नुकसान मुझको ना पहुंचता। मैं महज डराने वाला और बशारत देने वाला हूं उन लोगों को जो ईमान रखते हैं, जो इस बात का अकीदा रखे कि रसूल अपनी जिंदगी में या मरने के बाद गैब और दिल की बातों और उसके एहसासात को जानते हैं तो वो मुशरिक है। हाँ, इतना मुसल्लम है कि अल्लाह ने आपको बहुत सी गैब की बातें बताई हैं, तो ये आपकी खुसूसियात में से हैं। अल्लाह की तरफ से आपको इसका इल्म दिया जाता था, ना कि आप मुतलकन गैब का इल्म रखते थे। नंबर 6, आपकी कब्र को ईद बनाना। कब्र को ईद बनाने का मतलब यह है कि यहां कसरत से आना और भीड़ लगाना जैसे ईद के मकामात पर होता है, या आपकी जियारत का खास वक्त मुतय्यन कर देना जैसे हर हफ्ते में, हर महीने में या साल में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मना किया है। आपने कहा है तुम अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, तुम मेरी कब्र को ईद न बनाओ, मेरे ऊपर दरूद पढ़ो, तुम जहां भी रहोगे तुम्हारा सलाम हम तक पहुंचेगा। इसी वजह से इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने बार बार कब्र पर जाने को मकरूह करार दिया है, मकरूह करार दिया है। काजी अयाज ने इनकी ये इबारत अपनी किताब में नकल की है। मदीना के बाशिंदों में से जो मस्जिद नबवी जाए उसके लिए लाजिम नहीं है कि वो कब्र पर जाए, ये बाहर से आने वालों के लिए है। लेकिन जो सफर से वापस आए या सफर के लिए जाए तो ये कब्र पर जा सकता है। वहां जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजे और हजरत अबू बकर व उमर के लिए दुआ करे। उनसे कहा गया कि मदीना के बाद लोग ऐसे हैं जो न तो सफर से आते हैं और न ही सफर पर जाना होता है, लेकिन ये दिन में एक बार या इससे ज्यादा घंटों खड़े होकर दुआ करते हैं। आपने फरमाया इस शहर के अहले इल्म से हमें कोई बात मालूम नहीं हुई है, लेकिन इसके तर्क में उसात है, इसको छोड़ देना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। दौरे अव्वल में उम्मत जिस पर अमल करने से कामयाब व कामरा हुई है उसी पर अमल करके आखिरी उम्मत भी कामयाब होगी। करने अव्वल और इसके बाद के दौर में कोई ऐसा नहीं करता था। अश्शिफा जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 88। नंबर 7, मदीना में 8 दिन की इकामत और 40 नमाज का इल्तिजाम करना। आमतौर से लोग ये अकीदा रखते हैं कि मदीना मुनव्वरा में 8 दिन इकामत करने और मस्जिद नबवी में 40 नमाज पढ़ने से आदमी की जहन्नम से बरात हो जाएगी। इस बाबत लोग मुस्नद अहमद की एक रिवायत से इस्तिदलाल करते हैं जिसमें आपने फरमाया है जिसने हमारी मस्जिद में 40 नमाजें पढ़ी तो उसके लिए जहन्नम से बराअत, आजाब से निजात और निफाक से बरात लिख दी जाएगी। अल मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 155। लेकिन ये रिवायत दईफ है। नबीद बिन अम्र इसको अनस से रिवायत करते हैं और ये मुहद्दिसीन के यहां मजहूल है। अल-सिलसिलतु दईफा अल्बानी जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 366।
یہ عقیدہ بدعت اس اعتبار سے ہے کہ اس سے مخصوص ایام میں مخصوص نمازیں متعین کی گئی ہیں اور ان کا معین ثواب ہے، اور یہ چیز صحیح دلیل ہی سے ثابت ہو سکتی ہے، اور یہ چیز صحیح دلیل ہی سے ثابت ہو سکتی ہے، اور یہ دلیل جو پیش کی گئی ہے قابل استدلال نہیں ہے، قابل حجت نہیں ہے، لیکن بنا تحدید اور وقت معین کے اس میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ اس کی ایک نماز دوسری مسجدوں کے مقابل میں 1000 درجہ فضیلت رکھتی ہے، البتہ مسجد حرام کی ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہوتی ہے۔ نمبر 8، زائر صدقہ پیش کرے۔ وفاء الوفا کے مؤلف کا کہنا ہے کہ زائر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی سے پہلے صدقہ پیش کرے۔ انہوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، سورۃ المجادلہ آیت نمبر 12۔ اے ایمان والو، جب تم رسول سے سرگوشی کرنا چاہو تو سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو، لیکن یہ آیت منسوخ ہے، اس پر جمہور علماء کا اتفاق ہے۔ اس کی ناسخ یہ آیت ہے، اَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، سورۃ المجادلہ آیت نمبر 13۔ کیا تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ نکالنے سے ڈر گئے؟ جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ نے تم کو معاف کر دیا تو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کو آپ کی زندگی میں سرگوشی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، یہ قیاس باطل ہے، کیونکہ زیارت کا مقصود آپ کو سلام کرنا ہے، اور یہ نجوہ یعنی سرگوشی کے قبیل سے نہیں ہے، کیونکہ اسے ہر کوئی سنتا ہے۔ اگر نجوہ مشروع ہے تو وہ رسول کی زندگی میں ہے، آپ کی وفات کے بعد کیسے مشروع ہو سکتا ہے جبکہ وہ منسوخ بھی ہے۔ نمبر 9، حجرہ شریفہ کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا۔ حجرہ کو دیکھنا ایسے ہی عبادت ہے جیسے کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے۔ وفاء الوفا جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1410 یہ بات کہی گئی ہے۔ یہ عقیدہ بھی باطل ہے، یہ بات ثابت نہیں ہے کہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے، خود کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے یہ ثابت نہیں ہے۔ اگر اس کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو عبادتیں نصوص اور دلیلوں سے ثابت ہوتی ہیں، قیاس سے نہیں۔ حجرہ شریفہ کو کعبہ پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، اس کو بھی میں نے دیکھا ہے جب ہم وہاں زیر تعلیم تھے۔ نمبر 10، رسول سے فریاد طلب کرنا، آپ سے شکوہ کرنا اور آپ کے سامنے اپنی مشکلات رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد طلب کرنا اور آپ کے سامنے اپنی مشکلات رکھنا ناجائز ہے اور حرام ہے۔ یہ آگے یہاں پہ ایک لمبی عبارت میں نے اس کا اضافہ کیا ہے۔ بہت سے لوگ رسول اکرم کے نام خط لکھتے ہیں، اس میں اپنی آرزو اور تمناؤں کا تذکرہ کرتے ہیں اور مشکلات کے دور کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ میں نے 1985 سے 1989 تک جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں کلیۃ الحدیث میں تعلیم حاصل کی ہے۔ میرے ایک ساتھی محمد حسن عبدو کینیا کے روم پارٹنر تھے۔ ایک دن حج کے موسم میں وہ آئے اور ہنستے ہوئے مجھے ایک خط دیا اور کہا اس کو پڑھو۔ میں نے پڑھا، ایک شامی لڑکی نے رسول اکرم کے نام خط لکھا تھا۔
अपनी तालीमी कैफियत बताई थी कि मैं सानविया या इसी तरह का कोई क्लास जिक्र किया था, पढ़ चुकी हूँ, मेरी उम्र ये है और इस तरह के नौजवान से शादी करना चाहती हूँ। लोग खुशताख्ता वलियों और पीरों के नाम भी खुतूत लिखते हैं। ख्वाजा बख्तियार काकी की कब्र के बगल में एक मेहंदी का पेड़ है, उस पर तमाम खुतूत लटके रहते हैं। मेरे पास उसका एक खत है। खत तहरीर करने वाली खातून का यह तीसरा रिसाला था और उसका मसला हल नहीं हुआ था, उसने ये खत लगाया था। वो लोग बोलते, उन्होंने लिखा है मैं ये तीसरा खत लगा रही हूँ, अभी तक मेरा मसला हल नहीं है हुआ है। वरासत का मसला था, बहुत सारे खुतूत लटके हुए थे, मैंने देखा है। वहां हम लोग जब गए थे तो वहां सवेरा था और कोई लड़की वहां खड़ी थी और वो अपने दुपट्टे का धागा निकाल करके जाली में बांध रही थी। ये चीज मैंने जिंदगी में पहली बार देखी थी 2005 में। कभी भी इस तरह की कोई चीज या कोई मज़ार देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। बाद में फिर मुझे सन 2016 में सन 2016 में कहाँ पर जाने का इत्तेफाक हुआ, कर्नाटक जाने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ एक बहुत मशहूर मज़ार है, तो उस मज़ार में एक जाली है, एक जगह पर, एक खास जगह, वहाँ सब पैसे डालते हैं, रुपए डालते रहते, गेसू दराज, ख्वाजा गेसू दराज। तो मैंने पूछा कि लोगों ने यहाँ ताला क्यों लगाया है और पैसा क्यों डालते हैं। ज्यादातर नोट 10 के थे और 100 के भी थे। तो उन्होंने बताया, जो हमें लेकर गए थे, कि यहाँ लोग नजरें मानते हैं और ताला लगा देते हैं या धागा बांध देते हैं। जब उनकी नजर पूरी हो जाती है तो आते हैं और ताला खोल के लेके चले जाते हैं। उन्होंने बताया कि देखो, वो औरत, उसकी नजर पूरी हो गई होगी उसके अपने अकीदे के एतबार से, और वो ताला खोलकर ले जा रही है। तो ये सारी बातें हो गई। अब नाज़रीन, हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीलाद की बिदात। मीलाद की बिदात दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में सूफिया और बरेलवी वगैरह जश्न ईद मीलाद मनाते हैं। ये जश्न 12 रबीउल अव्वल को मुनक़िद किया जाता है। हिंदुस्तान के बाज़ इलाकों में इस दिन बड़ा जोशो खरोश होता है। गाड़ियों का बहुत बड़ा जुलूस निकालते हैं, माइक्रोफोन पर लड़कियां और लड़के दोनों अशार पढ़ते हैं। ईद मीलाद में अब वसात भी कर दी गई है और किसी भी वक्त इसका इनेकाद कर दिया जाता है। 12 रबीउल अव्वल का तो होता ही है। बहुत सारे लोग छोटा मोटा अपने घर पे मीलाद मुनक़िद कर देते हैं। मौलाना आते हैं, तकरीर करते हैं, दुआएं करते हैं, आयत पढ़ते हैं, चले जाते हैं। इस बिदात का ज़ुहूर उबैदियों के ज़माने में हुआ था, जिनको अद-दौलतुल फातिमिया कहा जाता है। इन्होंने इसको इसलिए ईजाद किया था ताकि लोगों के दिलों को खींचें और जाहिर करें कि ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। जबकि हकीकत यह है कि फातिमी हुकूमत में दूसरे इस्लामी ममालिक के मुकाबले में तशय्यो और अहले बैत की मोहब्बत की आड़ में सबसे ज्यादा जिंदगियत और इल्हाद फैला। इन लोगों ने मीलाद नबवी, मीलाद आली, मीलाद फातिमा, मीलाद हसन, मीलाद हुसैन और वक्त के हाकिम की मीलाद को ईजाद किया और ये फैलता और बढ़ता चला गया। ईसाइयों के बर्थडे से भी मुसलमान मुतासिर हुए। इसमें कोई शक नहीं कि ईद मीलादुन नबी बिदात है। जो लोग ये जश्न मनाते हैं वो खुद इसका एतराफ करते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि अगर ये जश्न मफासिद से खाली हो तो बिदात हसना है, क्योंकि इसमें खाना खिलाया जाता है, सीरत ख्वानी होती है और आपकी विलादत की खुशी का इजहार किया जाता है।
الحاوی للفتاوا سیوطی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 292 تا 305۔ لیکن مندرجہ ذیل اسباب کی بنا پر ممنوع ہے۔ نمبر 1، اسے لوگوں نے عید بنا لیا جبکہ شرعی عید صرف 2 ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ نمبر 2، اس کو لوگوں نے شرعی عبادت اور اللہ کی قربت کا ذریعہ بنا لیا، یہاں تک کہ بعض مقامات پر جو آدمی اس جشن میں شرکت نہیں کرتا ہے اس کو گستاخ، سنگ دل اور دین سے دور اور اسلام سے خارج ہونے کا بھی سنگین الزام لگاتے ہیں۔ مجموعہ رسائل الشیخ عبداللہ بن زید آل محمود جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 492۔ نمبر 3، سلف صالحین نے جشن عید میلاد نہیں منایا ہے، جبکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے، وہ آپ کے حقوق کو سب سے زیادہ جانتے تھے۔ اگر یہ خیر کا کام ہوتا تو یہ اس کے کرنے میں سبقت کرتے۔ نمبر 4، جشن میلاد میں ناجائز اور حرام کاموں کا ارتکاب ہوتا ہے۔ جلوس نکالتے وقت بعض مقامات پر بالغ اور نیم بالغ لڑکیاں بھی شریک ہوتی ہیں، اور اگر نہ بھی ہوں تو جلوس میں کم از کم 3 نماز آتی ہے، لیکن اکثر لوگ نماز کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کرتے۔ شرکیہ اور غلو آمیز اشعار پڑھے جاتے ہیں اور اہل حدیثوں کے خلاف نعرے لگائے جاتے ہیں اور زہر اگلتے ہیں اور زہر افشانی کرتے ہیں۔ غیر قوم کے لوگ اس کو دیکھ کر اسلام سے متنفر ہوتے ہیں اور ان کے دلوں پر اس سے اچھا اثر نہیں پڑتا ہے۔ یوٹیوب پر تو بہت ساری نعت آتی ہیں اور ان نعتوں کی پڑھنے والی وہ لڑکیاں ہوتی ہیں، بڑی عورتیں ہوتی ہیں، اور وہ نقاب بھی اوڑھے رہتی ہیں، مخصوص لباس پہنے رہتی ہیں اور ان کا چہرہ کھلا رہتا ہے اور بہت اچھے سے وہ نعت پڑھتی ہیں۔ تو اس طرح سے نعت پڑھنا بھی غلط ہے، اس کا مفہوم بھی غلط ہوتا ہے۔ اسے میں نے کئی بار سنا ہے اور بہت افسوس بھی کیا ہے۔ نمبر 5، یہ ممنوع اس لیے بھی ہے کہ اس میں نصارہ کی مشابہت ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے مناتے ہیں۔ اور چھٹی بات یہ، اس کا میں نے اضافہ کیا ہے کہ نبی اکرم نے اسے نہیں کیا اور نہ حکم دیا، سبب موجود تھا، یعنی آپ پیدا ہو چکے تھے اور کوئی معنی نہیں تھا، کسی طرح کی رکاوٹ نہیں تھی کہ نبی آپ اپنا میلاد مناتے، خوشی مناتے، ہر چیز میسر تھی۔ آپ کے ساتھی تھے، آپ کے صحابہ تھے، طاقت تھی، گھوڑے تھے، اونٹ تھے، خچر تھے، گدھے تھے، تلواریں تھیں، نیزے تھے، سب کچھ تھا، پر نہ تو حکم دیا اور نہ ہی جلوس نکالا، اور خیر القرون والوں نے بھی کچھ نہیں کیا۔ تو یہ چیز جائز کیسے ہو سکتی ہے اور یہ چیز یہ دین کا حصہ کیسے ہو سکتی ہے؟ مومن اس بات پر خوش ہو کہ اللہ نے آپ کو نبی بنایا، آپ پر وحی نازل فرمائی، یہ سب سے بڑا احسان ہے جو اللہ نے بندوں پر کیا۔ اگر وحی اور بعثت نہ ہوتی تو سارے رسولوں کے بیچ میں ہمارے رسول کا یہ مقام و مرتبہ نہ ہوتا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ تم کہہ دو کہ اللہ کو منظور ہوتا تو نہ تو میں تم کو اس کو پڑھ کر سناتا اور نہ تم کو اللہ اس کی اطلاع دیتا، کیونکہ اس سے پہلے ایک لمبی مدت تک تم میں رہ چکا ہوں۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ سورہ عنکبوت میں فرمایا ما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك، سورۃ عنکبوت آیت نمبر 48۔
اس سے پہلے نہ تو آپ کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ کسی کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے. غیر شرعی درود. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.